یہ بہت سخت پیغام ہے شمس تبریز کا. یہ آپ کو ایک اصول بتا رہے ہیں، واضح کر رہے ہیں، کیونکہ جس زمانے میں آپ اور میں رہ رہے ہیں یہ تو 800 سال پہلے کی بات ہے. اس میں بھی ہم لوگ میکسیمم لوگ کسی نہ کسی استاد کے شاگرد ہیں، کسی مرشد کے پیروکار ہیں، یا بیت ہیں، یا مریدین ہیں، یا معتقد ہیں، یا چاہنے والے ہیں. یہاں انہوں نے تھوڑے سے ہلکے سے اصول واضح کیے ہیں کہ جو طاقتور ہونا چاہتے ہیں زمانے میں، اپنی قوت کے مظاہر کرتے رہتے ہیں، آپ کو کنونس کرنے کے لیے، آپ کو متاثر کرنے کے لیے، اور لوگوں کو اپنے پیچھے لگاتے ہیں، فالوور بناتے ہیں. یہ صحیح طریق نہیں ہے. کسی انسان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. کسی انسان کو اللہ اگر کچھ کرامات عطا فرماتا ہے وہ بھی اللہ کی مہربانی اور اللہ کے فضل سے ہوتی ہیں. اس انڈیویجول کی کوئی ذاتی اس میں قوت نہیں ہوتی. اصول کیا ہے؟ ہر پیغمبر کو اللہ نے 2 باتیں کہلوائیں. 28 پیغمبروں کا قرآن حکیم میں تذکرہ موجود ہے. 2 باتیں سب سے کہلوائیں. ایک یہ کہ میرا کام ہے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دینا، دعوت دینا. اس کی ہدایت کی توفیق اللہ کا اختیار ہے، وہ جس کو چاہے عطا کرے. کوئی ایسا استاد، کوئی بھی آپ کو ہدایت نہیں دے سکتا. ہدایت کی دعا کر سکتا ہے، ہدایت کے لیے آپ کو ٹیچ کر سکتا ہے، اس کی کوشش کر سکتا ہے. اور دوسرا، ہر پیغمبر سے یہ اناؤنس کروایا کہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے. جتنے پیغمبروں کا قرآن حکیم میں ذکر ہے سب نے یہ 2 جملے ضرور کہے. اور میں اس کو اس طرح کہتا ہوں، انسان جو ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے باڑے کی بکریاں جو نکل بھاگیں اور بکھر گئی. کوئی ادھر کو رخ کر لیا، کسی نے ادھر کو رخ کر لیا. اللہ پیغمبر بھیجتا ہے کہ ان کو گھیر کر پھر میرے باڑے میں داخل کر دے. تو جب وہ بندے جو اپنے رخ بدل گئے ہیں، جو اپنے انداز بدل گئے ہیں، جو طریقے بدل گئے ہیں، پیغمبروں کی تعلیمات سے ہٹ گئے ہیں، آج جب پیغمبری نہیں ہے، پیغمبر موجود نہیں ہیں، استاد موجود ہیں، مرشد موجود ہیں، اولیاء اللہ موجود ہیں، ان کی اسائنمنٹ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف موڑ دیں. اپنے پیچھے نہ لگائیں، خود بڑے نہ بنیں. لوگوں کو ان کا رخ جو بگڑ گیا ہے، جو بکھر گیا ہے، اس کو اللہ کی جانب موڑ دیں، ان کا رخ بدل دیں، اور یہ اعلان کریں اور یہ ثابت کریں کہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے. خالق کے علاوہ مخلوق سے مانگنا، اس سے توقع رکھنا کوئی دینداری نہیں ہے. جو کوئی بھی خالق کو چھوڑ کر مخلوق سے کوئی توقع رکھتا ہے، عزت کی، توقیر کی، معاش کی، مال کی، کسی بھی قسم کی، وہ صحیح راستے کا مسافر نہیں ہے. جب تم نے اللہ کا ہو جانا ہے تو اللہ ہی تو رب ہے، وہی پالنے والا ہے، وہی دینے والا ہے، وہی چھیننے والا ہے. تو جب وہ ذمہ دار ہے جس سے آپ کے تعلق ہیں، تو کوئی اور بھی ہے جو آپ کی ضرورتوں کا خیال کرے گا. یہ بہت ادھوری، نامکمل اور نیگیٹو اپروچ ہے. شمس تبریز یہ بتا رہے ہیں کہ جو اپنی اغراض انسانوں سے وابستہ کرتا ہے وہ نمبر 1 نہیں ہو سکتا. تو آپ کو زمانے میں 2 پہلی بنیادی باتیں دیکھنی ہیں کہ جس کے پاس آپ جا رہے ہیں وہ سیلف کا غلام نہ ہو.
وہ یہ نہ کہتا ہو کہ میں تجھے ٹھیک کر دوں گا، وہ یہ کہے کہ میں دعا کروں گا، کوشش کروں گا کہ اللہ تجھے راہ راست کا مسافر بنا دے۔ کلیمنٹ نہ ہو۔ جہاں کلیم ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی پاور اویلیبل ہے۔ انسانوں کو تبدیل کرنے کی پاور کا نام اللہ ہے۔ آپ کوشش کر سکتے ہیں اچھے بیہیویئر سے، اچھی ٹیچنگ سے، قربانی دے کر، کسی کے لیے ایثار کر کے، اس کی خدمت کر کے، مگر تبدیل پھر بھی اس کے دل کو پھیرنے والے جو ہے وہ پروردگار عالم ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دین شروع کی اور قریش مکہ بہت پریشان ہوئے تو ولید بن مغیرہ کو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں دولت چاہیے تو ہم سب مل کے تمہیں اتنی دولت دیں گے کہ ہم میں سب سے امیر تم ہوگے، اور اگر تمہیں عورت چاہیے تو مکے کی سب سے حسین عورت سے تمہارا نکاح کروا دیں گے، سب سے خوبصورت تمہاری زوجہ ہوگی، اور اگر تمہیں سرداری کی آرزو ہے تو ہم تمہیں اپنا سردار بناتے ہیں، ہمارے سردار تم ہوگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو اور ایک پہ چاند رکھ دو تو تب بھی میں اس حق کی دعوت سے باز نہ ہوں گا۔ تین چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بگننگ میں ہی ریجیکٹ کر دیں: منی، وومن اینڈ سٹیٹس، پیسہ، عورت اور سرداری۔ جہاں ان کی طلب موجود ہے وہ مرشد کا اہل نہیں ہے، وہ استاد ہونے کا اہل نہیں ہے۔ یہ وہ ریجیکٹڈ چیزیں ہیں جو قیامت تک ریجیکٹ رہیں گی۔ جو ان میں الجھے گا اس کا استحقاق نہیں ہے کہ وہ مرشد کہلائے، اس کا استحقاق نہیں ہے کہ وہ استاد کہلائے، وہ اپنے منصب سے پھر گیا۔ تو جہاں بھی آپ جائیں یہ تین چیزیں آپ کے پیش نظر ہوں۔